نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل ذکر قول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ بڑا ہی اہم اور آج کی سوسائٹی سو کالڈ موٹیویٹڈ یوتھ سو کالڈ ماڈرن ایرا کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، دنیائی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ جی، ہم کالج سے لے کے سوشل میڈیا تک، سوشل میڈیا سے لے کے روزمرہ کی زندگی تک دیکھیں تو بے حیائی کا عالم عروج پہ ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دین سے نوازا، دین اسلام سے نوازا، جو کہ سب سے معتبر اور سچا دین ہے۔ الحمدللہ 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 ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا، ہمیں توفیق دیا کہ ہمیں اس چیز سے نوازا کہ ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر کرے اتنا کم ہے۔ جی، دین کے بارے میں مزید جانے دین کے بارے میں مزید گفتگو کرے تو بس دین ہی دنیا کا کامیاب راستہ ہے۔ جی، ہم دنیا میں آئے تو ضرور ہے، لیکن یہاں پہ آنے کا محض ایک کہے تو محض ایک اس کا ایک انیشیٹو ہے، اینڈ ہمیں وہ اچیو کرنا ہے۔ جی، فائنل ڈیسٹینیشن، فائنل ارہ تو ہمارا آخرہ ہے، جہاں پہ ایک نہ تو کسی کو مرنا ہے، جہاں پہ نہ تو کسی کو مرنا ہے یا نہ ہی کسی کو وہاں پہ کوئی درد ہے، جہاں کی زندگی ابداً ابدا ہے، مطلب جو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرے تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم میں خود اپنے کلاموں سے اپنا تعارف کرواتا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ جسم سے بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ جس رشتوں میں ہم قید ہے، اللہ تعالیٰ ان رشتوں سے فارغ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، ایون ہم کو ہر کسی چیز کی ضرورت ہے۔ جی، آج کل کے دور کے پروپرگیٹنگ ایولز کو دیکھے، میں سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ آج ریلیشن شپس ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ تہذیب۔ جی، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ ان حرام ریلیشن شپس، ان حرام کہے تو مغربی تہذیب، اس حرام مغربی ایجادات سے ہمیں اللہ تعالیٰ دور رکھنا چاہتا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء میں ورس نمبر 27 میں، اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری طرف توجہ کرے، اللہ تو چاہتا ہی ہے کہ تمہاری طرف توجہ کرے، مطلب تمہاری توبہ قبول کرے۔ اللہ تو تم سے چاہتا ہے کہ تم اس کی اور رجوع کرو۔ اور جو لوگ نفسانی خواہش کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو نفس کو پہلی پریفرنس دیتے ہیں، نفس کے پیچھے بھاگتے ہیں، نفس ان کا عقیدہ، ان کا اب کہے تو فائنل ڈیسٹینیشن بن چکی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم راستے سے ہٹ جاؤ، وہ لوگ چاہتے ہیں جو نفس کی پیروی کر رہے ہیں، تم اپنی راہ سے ہٹ جاؤ اور تم بہت دور جا پڑو، مطلب تم اپنے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کے اس راستے پہ چلے جاؤ، انہی حرام ریلیشن شپس کی اور اس کی اور۔ جی، آپ نے تو بہت سی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ آج کل کے بہت سارے آدھوں نے یوٹیوب چینلز کھول رکھے، ان پہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کسی سے پیار کرنا گناہ نہیں ہے، بس ہم اس پیار کو کیسے دیں وہ گناہ ہے۔ جی، یہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے، وہ اپنی
TRP बढ़ाने के लिए सब बोल रहे हैं, वो अपने चैनल्स को मोनेटाइज करने के लिए सब बोल रहे हैं। वल्लाही अल्लाह ताला ने से इस चीज़ से हमें दूर रहने के लिए कुरान में पूरी रहनुमाई फरमाई है। कुरान में बहुत जगह जिक्र हुआ, इंशाल्लाह हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। अल्लाह ताला इन हराम रिलेशनशिप्स जिनसे अल्लाह ताला हमें दूर रहने की रहनुमाई करता है, इनसे दूर रहने के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। जी अगर हम सूरह नूर की बात करें, चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 30, तो अल्लाह ताला उसमें फरमाते हैं कि मुसलमान मर्दों से कह दीजिए कि अपनी निगाहों के नीचे रखें। जी यहाँ पे पहली बात जो हुई है वो मर्दों के लिए हुई है कि मर्दों को कहा जाए कि वो अपनी निगाहें नीचे रखें। क्यों अल्लाह ताला ने क्यों कहा कि मर्द को नजरें नीचे रखनी है? बेशक इसका एक ही कवाल है कि ताकि वो किसी गैर मुहर्रम को देखे ना। जी कुरान में सीधे जिक्र हुआ कि गैर मुहर्रम को देखे ही मत। अगर गैर मुहर्रम को देखना गलत है तो खुद सोचो उसे रिश्ता रखना कितना गलत है। जी वल्लाहु अलम। अब खुद आज बहुत सारे वो मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे कहते हैं कि रिश्ते को कैसे हम ले, वो गलत है। जी गलत है। अल्लाह ताला ने तो यही कहा है पहले कुरान में, सूरत मुसलमान मर्दों से कह दीजिए कि वो अपने नजरें झुका के रखे, नीचे रखे, और वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, यानी कि बद ज़िना में मुब्तला ना हो। और इनके लिए पाकीज़गी है। लोग जो कुछ करेंगे अल्लाह ताला सबसे खबरदार है। अल्लाह ताला हमें फरमाते हैं कि आप जो कुछ भी काम करोगे बेशक मैं उसे खबरदार हूँ। तो जी हराम रिलेशनशिप्स में रह के आप सोचेंगे शायद हम दुनिया में कामयाब होने वाले हैं, फिर हम इसे निकाह का नाम देंगे। जी आपने देखे होंगे आज दिन ब दिन ज़्यादा तलाक़ें होती है, छोटी छोटी बातों पे तलाक़ें होती है, ऑल इज़ बिकॉज ऑफ द लव मैरिज। जी ये एक इतना बड़ा फसाद है कि अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से दूर रखे। अल्लाह ताला हमें इस चीज़ की रहनुमाई अता करे कि हम इन चीज़ों से दूर रहें। जी खुद देखे जब एक लड़कियां जब एक लड़का और लड़की रिलेशनशिप में आती है तो इनको एक दूसरे की खाली खूबियाँ नज़र आती है। तब इस शैतान के राह पे चल रहे होते हैं, तब इनको कुछ और दिखता ही नहीं है। बस दिखता है तो खाली उनकी खूबियाँ, लेकिन जब इन्हीं की शादी होती है तो इन्हें फिर खामियाँ नज़र आती है। जी अल्लाह ताला तो खुद कहते हैं कुरान हकीम में जी कि बेशक हमने औरतों को तुम्हारी शहवत पूरा करने के लिए बनाया। बेशक हमने तुम्हें औरतों को इसलिए बनाया कि ताकि मर्द इसे लज्जत हासिल कर सके। लेकिन बेशक अल्लाह ताला फिर मर्द और औरत के दिल में मोहब्बत डालता है शादी के बाद। अल्लाह ताला यहाँ पे कहते हैं कुरान हकीम में कि शादी के बाद अल्लाह ताला इन दोनों को, मर्द और औरत कपल्स को, इनमें प्यार पैदा करता है। तो इस कुरान हकीम के तर्जुमानी करे तो इससे यह पता चलता है कि जी जो भी निकाह से पहले मोहब्बत होती है वो तो नफसानी होती है, जी शहवत की वजह से होती है, ना कि वो कोई सच्चा प्यार होता है। जी आजकल ये भी प्रोपगेट होता है सोशल मीडिया पे कि हम तो जी नेक मोहब्बत में पड़े हैं, हम नफसानी ख्वाहिश को पूरा नहीं करने देते टिल कि हमारा निकाह हो जाए। जी ये सब फसाद है, बस कहने की बातें हैं। क्योंकि आज जो भी मोहब्बतें चलती है या जो भी सो कॉल्ड हराम रिलेशनशिप्स होते हैं, ये तो जी बस नफसानी ख्वाहिश और शहवत पूरी करने के लिए। जी अगर किसी को आपसे कितना भी प्यार हो, एक लड़की को सोचना चाहिए कि अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है तो जी वो सोचता है कि शायद मैं ऐसे नेक मोहब्बत करता हूँ, तो उस लड़के से कहे कि अल्लाह करे आपकी बहन को भी ऐसा ही आप जैसा बॉयफ्रेंड मिले जो आपसे इतनी सच्ची मोहब्बत करते हो जितने आप किसी की बहन से करते हो, जिनको वो गाली लगेगी। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये गलत है। अगर वो किसी के साथ रिलेशन रखे, उनको अपनी रिलेशन पाकीज़ा लगती है, लेकिन अगर उनकी बहन की किसी के साथ रिलेशन हो तो उन्हें गाली लगती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है जी ये नफसानी शहवत है। इसलिए तो साइंस ने रीसेंट सेंसस की वजह से, रीसेंट सेंसस की मानन बोला था कि
اگر ایک عورت کو پتہ چلے ایک مرد کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے تو وہ اسے 100 گز دور رہے گی، ایون اسے بات بھی نہیں کرے گی۔ واللہ عالم، آپ خود دیکھیے جی۔ پھر تو سورت نور میں چیپٹر نمبر 24 آیت نمبر 31 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب پہلے تو ہم نے مردوں کی بات کی، اب عورتوں کے لیے آیا۔ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے، اور ان کو حکم ہوا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے، وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے، کیا تاکہ ان کے دلوں میں وہ شہوت پیدا نہ ہو، ان کے دلوں میں وہ اٹریکشن پیدا نہ ہو کہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے، کیونکہ غیر محرم کو دیکھنا اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ تو خود سوچے، اب غیر محرم کے ساتھ ناجائز رشتہ رکھنا، پھر اسے رات بھر بات کرنا، پھر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا باتیں ہوتی ہے۔ تو خود سوچے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے منع کرتا ہے کہ آپ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھے، کسی کو دیکھے بھی نہ، کیونکہ نظر تو پہلا تیر ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ نظر تو ابتدا ہے اور زنا اس کا انتہا ہے، زنا سے ختم ہوتا ہے اور نظر پہ شروع ہوتا ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھے اور اپنی عظمت میں فرق نہ آنے دے، یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس پہ ایک عورت کو یا مرد ہو اس کو داغ لگے تو جی پھر اللہ تعالیٰ تو اس کا حساب لے گا ہی، کیونکہ زنا میں مبتلا ہونا یہ سب سے بڑا ایول مانا جاتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب چیزوں سے دور رکھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کو چاہیے وہ اپنی زینت کو بھی ظاہر نہ کرے، زینت مطلب خوبصورتی کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو ظاہر ہوتا ہے۔ اگر بات کریں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی، تو تب تو گلاؤز نہیں ہوتے تھے، ساکس نہیں ہوتے تھے، تو ساکس تو ہینڈز اور فٹ جو ہے یہ ظاہر ہوتے ہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہے کہ سوائے اس کے جو ظاہر ہو۔ اب جی اس پہ بھی بہت سارے علماء کا کہنا اب اس پہ بھی جی متضاد ہے، اب اس پہ بھی اب آدھے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے جی۔ اگر قرآن حکیم کو اچھے سے غور و فکر سے پڑھے تو چہرے کا بھی پردہ ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں چہرے میں زینت نہیں ہوتی، تو ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ چہرہ دیکھنے جاتے ہوئے ان کی زینت بے شک چہرے میں بسی ہے، اس لیے چہرے کا بھی پردہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جی کہتے ہیں کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو ظاہر ہو، اور اپنے گرے بانوں کو بھی ڈھک لے، ان کے جو گرے بان ہیں ان کو بھی ڈھک کے رکھے، اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کرے، اپنی جو جیسے وہ سجتے ہیں، سجنا تو ہے لیکن اپنے شوہر کے، وہ آگے ہم بات کریں گے کس کے سامنے نہیں سجنا ہے، یہ اپنی سجاوٹ کو بھی اس کو ظاہر نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ خود دیکھیے اللہ تعالیٰ سجنے کو منع کر رہے کسی غیر محرم کے سامنے، کیونکہ اس کے دل میں کیا پتہ اس کے دل میں شہوت پیدا نہ ہو، اگر اس کے دل میں شہوت پیدا ہو تو حرام میں جا سکتے جی۔ اگر ایک لڑکا اور لڑکی حرام ریلیشن شپس میں ہو تو یہ جی انہیں غلط کی اور دعوت دیتا ہے، اس لیے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوائے اپنے شوہر کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کرے سوائے اپنے شوہر کے جو اس کا محرم ہو، اس کے یا اپنے باپ کے، یا اس کا جو باپ ہے اس لڑکی کا باپ اس کے، یا اپنے شوہر کے باپ کے، یا جو شوہر کا باپ ہے اس کے، جسے ہم سسر کہتے ہیں، یا اپنے بیٹیوں یا اپنے شوہر کے بیٹیوں کے، یا تو اسے اپنی زینت اپنا یہ تو شو ہو سکتی ہے ایک اپنے بیٹیوں کے اور شوہر کے بیٹیوں کے، اگر اس کے شوہر کی 2 بیویاں ہیں تو دوسری بیوی کے بیٹیوں کے، یا اپنے بھائیوں کے بیٹیوں کے، یا تو اپنے بھائیوں کے سامنے، یا ایک عورت جی زینت جو اس کی ہے مطلب اس کی خوبصورتی ہے یہ تو ان کے سامنے اب پردہ نہیں کر سکتی، تو کیونکہ جی دیکھیں نا یہ جو بھائیوں کا مسئلہ ہے یا بھائیوں کے بیٹیوں کا مسئلہ ہے، ان میں تو شہوت نہیں ہوتی نا،
کیونکہ بھائی بہن پہ غلط نظر تو نہیں رکھ سکتا، لیکن پروپیگیٹنگ ایرا کو دیکھے، سو کالڈ یوتھ، آج کل کی یوتھ کو تو دیکھیں، لیکن آج بہت سے کیسز ایسے بھی آتے ہیں کہ فادر کا انسیڈنٹ ہوتا ہے، فادر اور ڈاٹر کا دل دہلانے والی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے دور رکھے اور ہماری رہنمائی فرمائے۔ تو جی اپنے بیٹیوں کے، اپنے بہنوں کے بیٹیوں کے، جی اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی زینت ان کے سامنے بھی شو کر سکتے ہیں جو ان کی بہنیں ہیں یا بہنیں کے بیٹیاں ہیں، یا اپنی میل جول کی عورتوں کی، یا ان عورتوں کے سامنے جو جن سے ان کا مطالعہ ہے، جن سے ان کا رہن سہن ٹھیک ہے، یا اپنے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہو، یا ان مردوں کے ساتھ جن میں شہوت نہ ہو، جن پہ ان کو عقیدہ ہو، جن پہ ان کو بھروسہ ہو، یہ شہوت والے نہ ہو، یا اپنے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کے باتوں سے مطلع نہ ہو، یا ان بچوں کے سامنے جن کو سمجھ نہ ہو کہ عورت کا پردہ کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ مارے کہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی ہے معلوم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایک عورت ایسے نہ چلے، ایسے پیروں کو نہ دبا کے چلے کہ ان کی زینت، انہوں نے جو زیور پہنے یا کچھ ان کا کسی کو معلوم ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ خود سوچیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ایک عورت نے اس نے زینت پہن رکھی ہے، یا ایک عورت نے جو اس نے زیور پہن رکھے، ان کا بھی کسی غیر محرم کو معلوم نہ ہو، تو خود دیکھیے حرام ریلیشن شپ میں رہنا پھر کتنا بڑا گناہ ہے۔ جی یہ تو پھر زنا کی اور ہی لے جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس صورت میں منع کیا ہے کہ ایک عورت کو منع کیا ہے کہ وہ کسی کے سامنے ایسے نہ چلے کہ اس کی زینت، جو اس نے زینت چھپا رکھی ہے، وہ اس کو معلوم ہو۔ اے مسلمانوں، سب مل کر اللہ کی طرف رجوع کرو، مطلب اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میری طرف رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جی آپ خود دیکھیں نا، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، جس صحابوں کو تو اتنا، صحابہ جو ہمارے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک منازع زندگی میں جو صحابہ تھے، ان کو تو اس سب سے نہیں گزرنا پڑتا تھا، ان پہ بھی آزمائشیں آئی، لیکن مجھے لگتا ہے آج کل کے دور میں سب سے بڑی جو آزمائش ہے وہ سوشل میڈیا ہے، یا آج کل، تب تو صحاباؤں کے سامنے کوئی بے پردہ عورت آتی ہی نہیں تھی، آج خود دیکھے جہاں بھی جائے وہاں پہ بے پردگی دیکھنے کو ملتی ہے، سوشل میڈیا پہ دیکھے تو بے پردگی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایون آج لڑکیوں کو کچھ کہے، جی ان کو کہتے ہیں کہ پردہ کرو یا حرام ریلیشن شپس میں مت رہو، تو وہ کہتے ہیں جی نیت صاف ہونی چاہیے۔ تو میں ان لڑکیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ شاید آپ کی نیت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ صاف ہے، کیونکہ ان کو بھی پردے کا حکم ملا تھا، وہ بھی ان چیزوں سے دور رہی تھی، حرام ریلیشن شپس ان سب سے۔ تو جی خود دیکھیں نا، وہ تو حضرت عائشہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، انہوں نے بھی پردہ کیا، وہ ان سب سے دور رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا صحاباؤں کی عورتوں کی اور دیکھے، بیویوں کی اور دیکھے، صحاباؤں کی بیویوں کی اور دیکھے، تو وہ جی اتنی پاکیزہ تھی کہ ہم اس کے بارے میں گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو جی اب اس کی پروپیگیشن کی اور دیکھیے، یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ جی آپ خود، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، سب سے بڑا جو فتنہ آج کل کی رہا میں وہ اسنیپ چیٹ ہے۔ یہ ایک باپ کو ایک اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے پہ یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ بڑا ہو کر یہ کامیاب ہوگا، یہ ایک بڑا افسر بنے گا، یا کوئی فلانا، ہر کسی باپ کا اپنا اپنا شوق ہوتا ہے، لیکن اسے کہاں پتہ کہ اس کی بیٹی یا اس کا بیٹا اپنی زینت کو شو کرتا ہے دوسرے لوگوں کو، اپنی پکس بھیج کر اسنیپ چیٹس پہ، یہ سب۔ جی وہ تو اس سب میں لگے رہتے، کیونکہ یہ شیطانی عمل ہے۔ جب ایک لڑکا کسی لڑکی کو میسیج کرتا ہے تو وہ پھر میسیج کے بعد ان میں فرینڈ شپ ہوتی ہے، فرینڈ شپ کے بعد وہ
یا تو ایک دوسرے کو پہلے بھائی بہن بنا لیتے ہیں فرینڈشپ کے بعد یا بھائی بہن بنانے کے بعد پھر وہ حرام ریلیشن شپس میں آ جاتی ہے. پکس ایکسچینج ہوتی ہے, آف لائن آن لائن کالز شروع ہوتی ہے, پھر آف لائن ڈیٹنگ شروع ہوتی ہے, پھر وہ حرام چیزوں میں ملوث ہوتی ہے. سب شیطان کا کرا جا رہا ہے, شیطان کرواتا ہے ان سے. جی اس لیے تو سورہ بقرہ میں آتا ہے چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 168, شیطانی راہ پر مت چلو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان شیطانی راہوں پہ مت چلو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ جہاں پہ شیطان کو پتہ ہے تمہاری کمزوری کیا ہے, وہ تمہیں وہی سے اٹیک کرے گا. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. میں نے خود بھی زندگی میں اپنے بہت سارے فرینڈس کو ایسا بھی دیکھا ہے, وہ لڑکیوں سے باتیں کرتے تھے, کہتے تھے یہ تو ہماری بہنیں ہیں. پھر کچھ ٹائم بعد, کچھ عرصے بعد انہی کے ساتھ ان کا ریلیشن شروع ہوا. اللہ اکبر, آپ خود دیکھیں نا, پہلے بہن پھر حرام ریلیشن شپ میں. جی اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لڑکے لڑکیوں کے سامنے نا, لڑکے لڑکیوں کے سامنے پہلے اچھا بنتے ہیں, ان کو کہتے ہیں آپ ریلیشن نہیں رکھنا, ان کے سامنے اچھا بنتے ہیں تاکہ لڑکی سوچے لڑکا اچھا ہے, پھر اس کے ساتھ ریلیشن رکھے. اللہ اکبر, آپ خود دیکھیں نا, یہ بس سب شہوت کا اثر ہے اور شیطان کا اثر ہے. ان دونوں چیزوں سے بچنا بہت ہی ضروری ہے. اور جی اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے دور رکھے اور ہماری ہر لڑکی کی عزت کا, جی اللہ تعالیٰ ہر لڑکی کی عزت کو محفوظ رکھے. تو جی پھر جب لڑکے جب ایک کپلس یا پھر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ پھر حرام ریلیشن شپس میں آتے ہیں, پھر تو یہ جی شیطان کے جال میں پھنستے ہی ہے, شیطان کے جال میں ہوتے ہیں. تو جی پھر وہ ان کا اینڈ تو پھر اللہ بچائے زنا پہ ہی ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں پھر زنا کتنا بڑا گناہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسرائیل یا سورہ اسراء میں چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 32, خبردار زنا کے قریب بھی نہیں جانا. اللہ تعالیٰ ہمیں وارننگ دیتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا, کیونکہ یہ بڑی بے حیائی ہے, یہ بڑی ہی بے حیائی ہے. یہ سب سے دور رہنا, جتنا ہو سکے دور رہنا, اور بہت ہی بری راہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زنا بہت ہی بری راہ ہے, اس سب سے دور رہنا. اللہ تعالیٰ ہماری رحمائی فرمائے اور ہمیں ان سب چیزوں سے دور رکھے. جی اب جو کہتے ہیں کہ حرام ریلیشن شپس, ہاں یہ جی ہم نہیں مانتے, غلط ہے, تو ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جی جامعہ ترمذی, سنن ابو داؤد یا سنن نسائی, مشکات میں اس کا نمبر ہے 1065, فرماتے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی اجنبی کو شہوت کے ساتھ دیکھنے والی ہر آنکھ زانی ہے. اللہ اکبر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص, لڑکا ہو یا لڑکی, کسی غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ زانی ہے. زانی تو آپ سمجھتے ہوں گے بدکار. اور بے شک عورت جب عطر لگا کے کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی ہے, یعنی زانی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں پہ تو پرفیوم کی بات ہو رہی ہے. اگر ایک عورت پرفیوم لگا کے کسی مجلس کے سامنے سے گزرے تو وہ کسی زانی سے کم نہ ہے, وہ بھی زانی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں پہ تو اس کے اسمیل کی بات ہو رہی ہے. اگر اس کی اسمیل کسی غیر محرم کو آئے, پھر آپ خود سوچیں نا, اگر کوئی کسی کے ساتھ ریلیشن میں رہے تو پھر آپ خود دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کا کیا کرے گا. یہاں پہ تو اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی کہا ہے جس کی مہک کسی غیر محرم کو آئے. اب جو کسی غیر محرم کے ساتھ اٹھے بیٹھے فون کرے باتیں کرے تو خود دیکھے اللہ تعالیٰ اس کا حشر کیا کرے گا. تو جی اور یہ سنت ہے اس پہ عمل کرنا, کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فرمایا حدیث پاک اس کے یا جو بھی ہمیں کرنے کو کہا وہ تو جی سنت ہے.
تو اللہ اگر ہم اس کو نہ مانیں تو حدیث پاک ہے کہ من ترک سنتی لم یلم شفاعتی، اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میری سنت کو ترک کرے گا وہ میری شفاعت سے کل دور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جی بڑا ہی سخت حدیث آ رہی ہے جی بخاری میں، حدیث پاک ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 86۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اولاد آدم پر اس کا حصہ لکھ دیا ہے جسے وہ ضرور پا کر رہے گا۔ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، جبکہ نفس تمنا اور آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آنکھ کا دیکھنا زنا ہے، کسی غیر محرم کو دیکھنا زنا ہے، آنکھ کا زنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے ساتھ رہنا خود سوچے وہ کیا ہے۔ اور جی زبان کا زنا بولنا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ جو نفس ہے یہ تمنا کرتا ہے۔ تمنا مطلب کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھا یا کسی بھی عورت کو دیکھا تو انسان کہتا ہے کہ کاش یار یہ میری گرل فرینڈ ہو یا کچھ ہو۔ ویسٹرن کنٹریز کی بات کرے تو وہاں پہ تو اگر کسی کی گرل فرینڈ نہ ہو وہاں پہ اس لڑکے یا لڑکی کو ٹیسٹ کراتے ہیں، کیا پتہ یہ سیکچولی ڈیزیزڈ نہ ہو، سیکچولی یہ اس کو کوئی ڈس آرڈر تو نہ ہے، کیوں اس کی گرل فرینڈ کیوں نہیں ہے یا کچھ، خود سوچے نا جی۔ تو جی دوسری حدیث صحیح سنت کے ساتھ شیخ البانی خود اسے حدیث سادیہ صحیحہ کے اندر لائے ہے کہ جو الطبرانی میں ہے، اس کا نمبر ہے 486۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم یہ برداشت کر لو کہ تمہارے سر میں کیل ٹھوک دی جائے، لیکن یہ برداشت نہ کرو کہ تم کسی غیر محرم کو ہاتھ لگاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ خود سوچیں نا، آپ یہ برداشت کر لو کہ تمہارے سر میں کیل ٹھوک دی جائے، یعنی کہ تمہارے سر میں کیل مار دی جائے لیکن تم کسی غیر عورت غیر محرم کو ٹچ نہ کرو۔ پھر تو خود دیکھیں جی آج کل کے حرام ریلیشن شپس میں کیا کیا ہوتا رہتا ہے جی۔ آج کل کی سوسائٹی میں دیکھے تو جس کے پاس حرام نہ ہو یا حرام ریلیشن شپس نہ ہو تو اس کو نیچ سمجھا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یار تمہیں کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ اور میں نے بہت سے لڑکوں کو ایسے بھی دیکھا ہے کہ کالج جاتے ہوئے وہاں سے واپس آتے ہوئے کہتے ہیں یار 4 5 ہے میرے پاس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ایک تو گناہ کرتے اور دوسرا گناہوں کے لیے وہ پھر ثبوت رکھتے ہیں ان شخصوں کو جن کو بولتے ہیں کہ میرے پاس 5 6 ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے بچائے۔ تو جی پھر اگر ہم اس حرام ریلیشن شپس کی بات کریں تو کچھ عرصے کے بعد پہلے تو ان کو تو خالی ایک دوسرے کی خوبیاں نظر آتی ہے، جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل جاتے ہیں کچھ سالوں کے بعد ایک دوسرے کو بھول ہی جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا مائل ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو اتنا چاہنے لگتے ہیں کہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، ایون یہاں تک اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ ان کو بس یاد رہتا ہے تو اپنے جو حرام جن کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ بس۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شخصوں کے لیے سورہ توبہ میں چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 24، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہاری لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، وہ حویلیاں جو تمہیں پسند ہے، جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو تم انتظار کرو، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ خود دیکھیں نا،
جب ایک لڑکا جب ایک بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اس گندی تہذیب میں ہوتے ہیں، اس حرام ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں، تو وہ جی ایون پیرنٹس کو بھول جاتے ہیں، ایون وہ نماز نہیں پڑھتے، پھر ان کو ایک ہی چیز دکھتا ہے، وہ اپنے حرام پارٹنرز بس. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں سورۃ توبہ میں کہ اگر یہ چیزیں ایون یہاں پہ تو محرم کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ کو محرم اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو آپ انتظار کرو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو آپ انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ عذاب لے آئے، اور بے شک اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، ان کو ہدایت نہیں دیتا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو ان کا ٹھکانہ تو پھر جہنم ہی ہے. جی میں تو کہتا ہوں ان شخصوں کو ڈرنا چاہیے جنہیں حرام ریلیشن شپس میں مزہ آتا ہے، ان کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ جی جو دنیا ہے یہ تو مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. جی آپ خود سوچیں نا، جس کے لیے یہ حرام چیزیں جنت بن جائے تو اس کا ٹھکانہ تو پھر اللہ تعالیٰ بچائے. اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچائے. تو ان کا ٹھکانہ تو پھر بہت ہی برا ہے. جی تو جی یاد رکھے، جو شخص اپنی جوانی، اپنی زندگی کو پاکیزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پھر پاکیزہ جوڑ بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورۃ النور میں چیپٹر نمبر 24 آیت نمبر 26 میں، خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہے اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورت ہے، اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد اور پاک مردوں کے لیے پاک عورت ہے. اللہ تعالیٰ تو اس سورہ النور میں فرماتے ہیں کہ جو جیسا بوئے گا وہ ویسا کاٹے گا. جی جو حرام ریلیشن شپس میں رہے گا وہ حرام کی اور جائے گا، تو جی اس کو حرام ملے گا. اللہ تعالیٰ ہماری جوانیوں کو، ہماری زندگیوں کو ہر گناہ سے دور رکھے اور گناہ سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں، آپ کو اور ہر مسلمان بہن بھائی کو ہدایت کرے اور ان کی زندگیوں کو افضل کرے اور ان کی ہر نیک خواہش کو پورا کرے. جی آخر میں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی سوشل سائٹ پہ، اپنی آفیشیل پیج کشمیر یوتھ کلب پہ، انسٹا پہ سٹوری رکھیں گے. پھر ہم اسے 3-4 دنوں کے لیے ہائی لائٹس میں بھی رکھا کریں گے، جس میں آپ کوئی آئیڈیل لائنز لکھا کریں گے. پھر جس کی آئیڈیل لائنز ہمیں پسند آئیں گی انشاءاللہ ہم اس کو دوسرے ویڈیو میں مینشن کریں گے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا الرحمن الرحیم. اللہ حافظ. نئے ویڈیو کے لیے انتظار کریں، تب تک کے لیے خدا حافظ. فی امان اللہ.